بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ سب؟ الحمدللہ۔ میں آپ کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب۔ ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش، تاکہ ہم اس کے نتیجے میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ ہم قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں تعوذ، تسمیہ اور دعا کے ساتھ۔ میرے بات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ پہلے بچوں، کتاب سے ہم نیا سبق ضرور پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں گے ہم نے جو گزشتہ سبق میں سیکھا ہے وہ ہمیں کتنا یاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذرا بورڈ پر دیکھیں، اور جس طرح آپ سب کے نام ہیں ان حروف کے بھی نام ہوتے ہیں، تو ذرا بتائیے ان حروف کے نام۔ شاباش، ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ ایک گزشتہ سبق میں ہم نے حروف تہجی عربی کے ان کے عربی نام سیکھے تھے اور ان کی شکلوں کی پہچان کی تھی۔ ایک پوری شکل ہوتی ہے اور ایک آدھی شکل جسے ہم حرف کا چہرہ بھی کہتے ہیں، تو ہم نے یہ پہچانا تھا۔ بہت سارے حروف تھے جو دونوں طرف مل سکتے تھے، کچھ حروف تھے جو دونوں طرف نہیں مل سکتے تھے، اور کچھ حروف تھے جو ہمیشہ پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں، ان کی آدھی شکل یا چہرہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پورے ہی لکھے جاتے ہیں۔ جیسے بورڈ پر دیکھیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اور آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں ایک نظم۔ تو سب سے پہلے تو سبق کھولیے اپنا۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں عربی حروف تہجی کی نظم، اور پہلے نظم کا طریقہ سیکھ لیں کہ ہم نے پڑھنی کیسے ہے۔ آپ پہلے سنیں گے، دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس نظم کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ کچھ حروف کی آوازیں ترتیب سے ہم نے ڈیزائن کی ہیں، جیسا کہ آپ کو سبق میں بھی نظر آ رہی ہیں۔ نظم میں دیکھیے ذرا، یہ نظم ہم پڑھیں گے ٹی پی آئی طریقے سے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم غور سے دیکھیں، سنیں، اس کے بعد سوچیں، پھر بولیں اور ہاتھ کے اشارے سے بتائیں۔ ہاتھ کے اشارے سے کیا بتائیں؟ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو حروف تہجی کے نام سکھائے تھے تو میں نے بتایا تھا کچھ حروف موٹے ہیں، ان کی آوازیں موٹی پڑھی جائیں گی یا ان کے نام بھی موٹے لیے جائیں گے، اور کچھ باریک ہیں۔ تو جب کسی موٹے حرف کی آواز ہم پڑھیں گے نظم میں تو ہم ایسے اشارہ کریں گے آگے کی طرف موٹی آواز کے لیے، اور جو آواز موٹی نہیں ہوگی اس کے لیے ہاتھ کو قریب رکھیں گے، دور نہیں لے کے جائیں گے، بس یہاں رکھیں گے۔ باریک آواز، موٹی آواز۔ تو میرے بعد ایک دفعہ اشارہ کیجئے۔ باریک آواز، موٹی آواز، باریک آواز، موٹی آواز۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے گا۔ بس نظم پڑھتے ہوئے اور دیکھیں گے آپ نظم کو، اس میں جب بھی یہاں پر اشارہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آواز کو موٹا پڑھنا ہے، اس حرف کی آواز کو موٹا ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ گروپس دیکھیے کیسے ہیں۔ یہ ہم نے بنائے ہیں جو آوازیں قریب قریب سے نکلتی ہیں ان کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے ایک ہی گروپ میں۔ جیسے آپ نظم دیکھ رہے ہیں، شروع میں ہے ما با وافا، یہ آوازیں ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک گروپ ہے ثا ذا و، دوسرا گروپ ہے تا دا طا ذا سا صا لا نا را۔ یہ سب ایک ایک گروپ ہے۔ یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے لگا کر ادا ہو رہا ہے، یہ ہم سیکھیں گے بعد میں۔ اور اسی طرح اس کے بعد یہ گروپ ہے جو زبان کی نوک دانتوں کے پیچھے لگا کر جڑ پہ ادا ہو رہا ہے، اور پھر اسی طرح تیسرا گروپ ہے، یہ تینوں آوازیں سیٹھی والی ہیں، اور اسی طرح لا نا را۔ پھر یہاں پر زبان کے درمیان سے ادا ہونے والی آوازیں ہیں، لیفٹ ہینڈ پر، پہلی انگلی پر، اور اس کے بعد کناروں سے اور زبان کی جڑ سے، اور اس کے بعد آخری 6 آوازیں حلق سے ادا ہوتی ہیں۔ تو ہم اس طرح ایک ایک انگلی کو کھول کر نظم پڑھیں گے، اس انگلی پر جو آوازیں ہوں گی وہ نظم میں ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آپ نے پہلے سننا ہے غور سے کہ وہ کون سی آواز پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے اسی طرح ادا کیا۔ ایک بات ذہن میں رہے،
نظم پڑھتے ہوئے آپ نے کسی آواز کو جھٹکا نہیں دینا، بہت جلدی سے نہیں پڑھنا اور لمبا بھی نہیں کرنا، آرام سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے پہلے سنتے ہیں نظم، پہلے سننا ہے اور غور سے دیکھنا ہے۔ نظم سنتے ہیں۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با و فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ثا ذا ظا، تا دا طا، زا سا صا، لا نا را۔ بیچ زباں سے جا شا یا، اور کناروں سے ضا کا قا، حلق سے نکلے آ ہا عا حا غا خا۔ جی نظم سنی اور دیکھی آپ نے، مزہ آیا؟ یہ سارے حروف جو ہم نے سیکھے ہیں نظم میں، اور دونوں انگلیوں پر، ہاتھوں کی انگلیوں پر ہمارے پاس ہمیں یاد ہو جانے چاہیے اب، ٹھیک ہے؟ روزانہ نظم پڑھیں، روزانہ سنیں، اور ان کی مدد سے ہمیں یہ سارے حروف بھی یاد ہو جائیں گے، اور آگے جب ہم مخارج سیکھیں گے تو وہ بھی سب ہمیں یاد ہو جائیں گے، تو بہت آسانی سے ہوں گے نظم کی شکل میں۔ تو نظم آپ نے سن لی ہے، طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے، موٹی آواز اور باریک آواز۔ تو ایک دفعہ نظم سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با و فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ثا ذا ظا، تا دا طا، زا سا صا، لا نا را۔ بیچ زباں سے جا شا یا، اور کناروں سے ضا کا قا، حلق سے نکلے آ ہا عا حا غا خا۔ جی نظم پڑھی سب نے؟ اب ہم اس کو ایک دفعہ اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو غور سے سننا ہے، کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، دیکھنا بھی ہے غور سے کہ وہ کیسے ادا کر رہے ہیں آوازوں کو، اور ہاتھ کا اشارہ کہاں پہ ہے، اس کے مطابق موٹی آواز پڑھنی ہے، باریک آواز پڑھنی ہے، اور ہاتھ کی ایک ایک انگلی کھولتے جائیں۔ نظم میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس انگلی پر جو آوازیں لکھی ہیں وہ آپ پڑھتے جائیں نظم کو سن کر، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ پھر نظم پڑھتے ہیں۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با و فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ثا ذا ظا، تا دا طا، زا سا صا، لا نا را۔ بیچ زباں سے جا شا یا، اور کناروں سے ضا کا قا، حلق سے نکلے آ ہا عا حا غا خا۔ الحمدللہ، تو ہم نے حروف تہجی کی نظم پڑھ لی ہے، جس میں ہم نے حروف تہجی کی آوازیں پڑھی ہیں۔ اب اس آواز کو کیا کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اگلا سبق پڑھنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنا پڑے گا۔ آپ اس نظم کو بار بار سنیں، اور جیسے آوازیں پڑھی جا رہی ہیں آپ اس طرح ادا کرنے کی کوشش کریں بار بار، اور یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ گھر جا کر آپ نے اسی ویڈیو کی مدد سے نظم سننی ہے، بار بار سننی ہے، یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے یہ آوازیں ادا ہو جائیں اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے کون سی آواز موٹی ہے، کون سی باریک ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ میرے بات پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، اس نظم کو آپ اس ویڈیو کی مدد سے یا تجوید اپلیکیشن کی مدد سے جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے تیار کی ہے، بار بار سنوائیے، اور سن کر بچوں کو یاد ہو جائے گی اچھے طریقے سے۔ آپ کوشش کیجئے بچوں کو بار بار سنوائیں، اور جو بچے اچھے انداز میں نظم پڑھ سکتے ہیں ان کو موقع دیں کہ اس نظم کو پڑھ سکیں۔ اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آواز میں جھٹکا نہیں دے رہے،
اور آواز کو لمبا بھی نہیں کر رہے. ابھی ہم صرف نظم سنوا رہے ہیں اور نظم کی مدد سے وہ آواز ان کو یاد کروا رہے ہیں. اس سے اگلے سبق میں ہم اس آواز کا تعارف کروائیں گے تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہم بتائیں گے کہ یہ اس آواز کو کہتے کیا ہیں, اس علامت کو کیا کہتے ہیں, اور پھر مخارج کیا ہیں, کہاں سے کس حرف کو صحیح ادا کرنا ہے. تو پہلی چیز ہے سننا. جب وہ اس نظم کو بار بار سن کے اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو اس سے اگلا مرحلہ ہے ان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس میں آپ گروپ ایکٹیویٹی بھی کروا سکتے ہیں, بچوں کے گروپس بنوائیے. جو بچے اچھی طریقے سے نظم پڑھ سکتے ہوں ان کو موقع دیجیے کہ وہ اپنے اپنے گروپ کو نظم پڑھائیں, اور آخر میں نظم پڑھنے کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر.